السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتیاز احمد قادری صاحب پوچھتے ہیں طلاق کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی تعریفات اور احکام کیا ہیں؟ جی، امتیاز احمد قادری صاحب، طلاق کی 3 قسمیں ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو صریح لفظوں کے ساتھ 1 یا 2 طلاقیں دے۔ صریح لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا لفظ صراحت کے ساتھ بولے، کوئی گول مول لفظ نہ ہو، یا طلاق کے مادے سے نکلا ہوا کوئی لفظ، جیسے تو متعلقہ ہے، تو ان سے طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اور طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، نکاح باقی رہتا ہے عدت تک۔ تو عدت کے اندر اندر خاوند کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے اور اسی نکاح کو دوبارہ بحال کر لے، اور اس میں عورت کی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر عدت گزر جاتی ہے اور خاوند اس دوران رجوع نہیں کرتا، تو جو ہی عدت گزرے گی تو وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب اگر دوبارہ وہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نکاح ضروری ہوگا۔ اب وہ طلاق رجعی طلاق بائن بن چکی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو پہلے جو طلاق ہوئی تھی وہ اگرچہ اب ختم ہو گئی، یہ میاں بیوی بن گئے، لیکن وہ کاؤنٹ ہوگی، وہ برقرار رہے گی۔ خاوند کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اب اس خاوند کے پاس صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہے اگر اس نے پہلے 1 دی تھی، اور اگر پہلے 2 دی تھی اور ان کے بعد نکاح کیا تھا تو اب اس کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار ہے۔ جو ہی وہ طلاق دے گا 1 تو طلاق مغلظہ ہو جائے گی اور عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب طلاق بائن ہے، تو طلاق بائن کی 3 صورتیں بنتی ہیں، یعنی 3 صورتوں میں طلاق بائن ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خاوند صراحت کے ساتھ کہے کہ میں نے تجھے طلاق بائن دی، بائن کا لفظ استعمال کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی اور لفظ صفت کے طور پر طلاق کے ساتھ ایسا ایڈ کر دے جو طلاق کی شدت اور سختی کو بیان کرے۔ مثلا خاوند کہے میں نے تجھے سخت طلاق دی، میں نے تجھے شدید طلاق دی، لمبی چوڑی طلاق دی، تو اب یہ طلاق بائن ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہوگی۔ اور طلاق بائن کی تیسری صورت یہ ہے کہ گول مول الفاظ کے ساتھ، کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق دے۔ کنایہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو عام طور پر طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتے، دیگر معانی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن طلاق کا معنی و مفہوم بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا لفظ بولتا ہے تو اس کے لیے نیت شرط ہوگی۔ اگر وہ لفظ بولے اور کہے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو پھر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ کنایہ الفاظ، مثال کے طور پر میں تو اسے بیزار ہوں، چلی جا، نکل جا میرے گھر سے، تو یہ کنایہ الفاظ ہیں۔ اگر وہ کہے کہ یہ میں نے طلاق کی نیت سے کہے تھے تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور نیت کے ساتھ ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہاں کوئی قرینہ موجود ہو جو یہ بتائے کہ یہ لفظ کنایہ طلاق کے لیے بولا گیا ہے۔ مثلا میاں بیوی کے درمیان تکرار ہو رہی تھی، غصے میں ماحول بڑا گرم تھا، عورت نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، خاوند جواب میں کہے جا نکل جا، میں تو اس سے بیزار ہوں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آج سے مجھ سے فارغ ہے، جدا ہے، اس طرح کے الفاظ بولے، تو وہ ماحول، غصہ، عورت کا طلاق کا مطالبہ کرنا،
یہ اس بات کا کنایا ہوگا، کرینہ ہوگا کہ خامد نے یہ لفظ طلاق کے لیے بولے ہیں، بے شک نیت نہ ہو، لیکن وہ کرینہ بتائے گا کہ یہ لفظ طلاق کے لیے بولے گئے ہیں۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ طلاق بائن ہوتے ہی عورت جدا ہو جاتی ہے، لیکن عدت کے اندر یا عدت کے بعد خامند کو اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک طلاق بائن ہو جائے، دو ہو جائیں، تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی، لیکن اب عورت کی مرضی اس میں شامل ہوگی، وہ چاہے تو۔ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی، اس کی رضامندی ضروری نہیں تھی، لیکن دوبارہ نکاح کے لیے جب طلاق بائن ہو جائے تو پھر عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ رہی طلاق مغلظہ، جو طلاق کی تیسری قسم ہے، تو وہ یہ ہے کہ خامند عورت کو 3 طلاقیں دے دے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دے، علیحدہ علیحدہ دے دے، تو اس سے عورت ہمیشہ کے لیے اس خامند پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ شرعی حلالہ نہ ہو۔ اور شرعی حلالے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے آگے کہیں نکاح کرے، پھر اگلا خامند اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، تو اب عدت گزرنے کے بعد وہ اپنے پہلے خامند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔